سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہمارے پیارے نبی آقا و مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیرت کا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سفر ہم کریں گے سال بسال۔ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سفر کیا ہی کیوں جائے؟ اس لیے کہ یہ ہم سب کی اشد ضرورت ہے۔ ہم جب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو مکمل کرنے کے لیے ہمارا ایمان نبی پر ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر اسلام پہ بھی جب ہم چلنا چاہتے ہیں تو ان میں خواہش بھی پیدا ہوتی ہے نا، دین پہ چلنا چاہیے، کس سے پوچھیں، کیا کریں؟ پھر ہم لوٹتے ہیں سیرت کی طرف۔ پیروی بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن پیروی کے لیے ضروری ہے کہ ہم جانتے تو ہوں، لہٰذا علم بھی ہماری ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ذریعہ بتایا ہے کہ نبی کی محبت اور نبی کی پیروی، تو اللہ کی محبت بھی تو ہمیں چاہیے نا۔ زندگی کے مختلف مراحل ہیں، مختلف سٹیجز ہیں، مختلف حیثیتیں ہیں میری اور آپ کی، اس میں رہنمائی بھی چاہیے۔ وہ رہنمائی کہاں ملے گی؟ وہ بھی سیرت سے ملے گی۔ اور پھر ہم گمراہی سے بھی بچنا چاہتے ہیں، آس پاس اتنے مختلف حالات، فتنے، طرح طرح کی باتیں، ہمیں کوئی ایک سیدھا آسان سمپل اسٹریٹ راستہ چاہیے، اور وہ سیرت سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے قرآن پڑھا، قرآن کا پورا مشن پڑھا۔ قرآن کام دیتا ہے، عبادت کرنے کو کہتا ہے، نظام لانے کو کہتا ہے، دین غالب ہونے کو کہتا ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے رنگ میں رنگنے کو کہتا ہے۔ ہمیں کوئی رول ماڈل چاہیے نا، ہمیں اس کی کوئی عملی تصویر چاہیے جس کو ہم دیکھ کے سیکھیں کہ اچھا یہ ساری چیزیں ایسے بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ان سارے مقاصد کے لیے ہماری ضرورت ہے کہ ہم سیرت پڑھیں۔ اور سیرت بھی کس طرح پڑھیں؟ جب ہم سیرت پڑھنا سیکھتے ہیں نا، ہم نے شروع سے جو پرسنالٹیز بچپن سے پڑھنا سیکھا ہوتا ہے، وہ یہ سیکھا ہوتا ہے کہ ہمیں فنگر ٹپس پہ ان کی معلومات زبانی یاد ہوں۔ یہ سیرت ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے، یہ معلومات تو ہم کسی کتاب سے بھی لے سکتے ہیں۔ یہ سیرت ہم اس طرح پڑھیں گے کہ جیسے ہم اپنی آنکھوں سے ایک کہانی دیکھ رہے ہیں، ایک دور دیکھ رہے ہیں، ایک سفر دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ محسوس کر رہے ہیں۔ ایک طرح سے ہم اپنے تخیل میں یہ پورا سفر دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے اس قرآن کے ساتھ، قرآن کے سائے میں اور قرآن کو لے کر گزاری، اور کیسے قرآن کو قائم کیا۔ ترتیب ہماری یہی ہوگی کہ ہم درود شریف سے آغاز کریں گے، اس کے بعد اگر میں نے آپ سے کوئی سوال کیے ہوں گے ان کے جوابات کا جائزہ لیں گے۔ سیرت کو ہم اس طرح پڑھیں گے کہ ہم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ تو وہ ہے کہ ابھی نبوت نازل نہیں ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 40 سال مختصر ترین بس آج اس کا جائزہ لے لیں گے۔ اس کے بعد جب وحی نازل ہوتی ہے، پہلی وحی کے بعد 13 سال کا مکی دور جس میں بہت مشکلات، بہت مسائل، بہت پریشانیاں ہیں۔ اس کے بعد ہجرت مدینہ ہوتی ہے، اور مدینہ جانے کے بعد 10 سال جس میں پھر اسلام کو نافذ کرنا شروع کیا جاتا ہے۔ سال بسال ہم لیتے چلے جائیں گے ہر کلاس میں جتنا ممکن ہوا۔ اس کے بعد پھر ہم ایک حدیث ضرور پڑھیں گے تاکہ ہمارا تعلق حدیث سے بھی بنے۔ اس کے بعد میں آپ سے سوالات پوچھوں گی جس کا حسب معمول آپ مجھے جواب دیں گے، فارم آپ کو واٹس ایپ گروپ میں مل جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہم ایک سنت لیں گے، اور یہ وہ سنت ہوگی جو ہم قائم کرنے کی کوشش کریں گے اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کے ذریعے، اپنے جاننے والوں کے ذریعے۔ تو ایک چیز جو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنی ہے یا شروع کرنی ہے، ایک سنت ایک ہفتہ انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب آئیے سیرت کے سفر پہ چلتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک
वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, यहाँ पर एक रसूल मबूस कर जो आयात सुनाए, किताब की और हिकमत की तालीम दे, पाक करे। और ये दुआ उस वक्त की थी जब वो काबा की दीवारें उठा रहे थे। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम की नस्ल से बहुत सारे पैगंबर भेजे। हज़रत इसहाक की नस्ल से 2 बेटे थे हज़रत इब्राहीम के, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक। हज़रत इसहाक की नस्ल से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बेशुमार और भी नाम हैं। लेकिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माशरे में मौजूद थे, 3 तरह के लोग थे, यहूदी और ईसाई, जिनके बारे में हमने सूरह बकरा में बहुत तफसील से पढ़ा है। आपको याद है ना, जब अल्लाह ताला ने बार बार कहा था ए बनी इसराइल याद करो, याद करो, और बहुत सारी जगह पे इनके बारे में तबसरा किया। ये दोनों वो लोग थे जो कि हज़रत इसहाक की नस्ल से हज़रत ईसा और हज़रत मूसा से ख़ुद को मंसूब करते थे। इनसे ज़्यादा वास्ता तो मदीने जाके पड़ा। लेकिन जो मुशरिकीन मक्का थे, जो फौरी तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेस किया, उनकी सूरत हाल ये थी कि मक्का में एक क़यादत का मकाम था, बड़े ज़ोरावर, लेकिन अकायद इंतहाई मुशरिकाना। अल्लाह को मानते थे लेकिन इंतहाई शिरक में मुब्तला थे, यहाँ तक कि काबे में भी मूर्तियाँ ला के रख दी थी। मजहब कारोबार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, फासिकाना कल्चर था, इखलाकी पस्ती जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। और जिस माशरे में अल्लाह का खौफ न रहे, वहाँ इंसान किस हद तक नहीं गिर सकता, फिर तो कोई हद ही नहीं है ना उसके गिर जाने की। और सूदखोरी, दीगर गुनाह जो आपने सारे पढ़े होंगे, ये सारी चीज़ें उस माशरे के अंदर मौजूद थी जहाँ पे एक बच्चे ने जन्म दिया। बच्चा पैदा होता है, नाम रखा जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी का ये नाम पहले रखा नहीं गया था। और जब दादा से पूछा गया इसका मतलब, तो उन्होंने कहा कि हर लिहाज से काबिल तारीफ, और वाक़यतन ऐसा ही हुआ। पैदाइश से कबल वालिद इंतकाल कर जाते हैं, 6 साल के होते हैं वालदा इंतकाल कर जाती हैं, 8 साल के होते हैं दादा इंतकाल कर जाते हैं। जो स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट, फैमिली की बैक, वो सारी चीज़ें तो मौजूद नहीं थी। और फिर चचा हज़रत अबू तालिब की किफ़ालत आती है। इसी बात का जिक्र अल्लाह ताला कुरान में भी करते हैं। सूरह ज़ुहा में जिक्र आया था ना कि हमने आपको क्या यतीम नहीं पाया था, अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ग़ाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअग़ना। हमने आपको यतीम पाया, हमने ठिकाना फराहम किया ना, हमने देखा आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा, हमने हिदायत बख्शी ना, हमने देखा कि नादारी है, हमने माल दिया ना। अल्लाह ताला ने जिक्र ये किया है, मुखातिब तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया है, लेकिन समझ ये आता है कि बहुत सारी सपोर्ट्स अगर ज़िंदगी में ना भी होना, तो अल्लाह ताला जहाँ से रास्ता बनाना चाहे बना सकता है। और इन सारी चीज़ों से बढ़ के ये है कि अल्लाह आपके साथ रहे। इनमें से कोई चीज़ हो सकती है और कोई नहीं हो सकती। माल कभी कम और ज़्यादा होगा, माँ बाप कभी मौजूद हैं, किसी के पास मौजूद नहीं होंगे। असल जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है ना, जिसको अपने साथ रखने की फ़िक्र करनी चाहिए, वो अल्लाह ताला की मैयत है। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े होना शुरू होते हैं। वो एक बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं थे, चचा ने किफ़ालत की, अपने साथ साथ रखा, लेकिन मिजाज, दिलचस्पियाँ शुरू से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ डिफरेंट है। जो लोग मिल रहे हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, तवज्जो दिला रहे हैं। ईसाई राहिब मिलता है तो हज़रत अबू तालिब को कहता है कि इसमें कुछ ख़ास है, मैं देख रहा हूँ कि आने वाले वक्त में कुछ ख़ास पेश आने वाला है। गोया शुरू से ही सबको समझ में आ रहा था कि ये बच्चे में कुछ ना कुछ गैर मामूली चीज़ें हैं ना, ये कोई आम बच्चा नहीं है। और इब्तिदा ही से उसके असरात नज़र आना शुरू हो गए थे। शुरू से हमें नज़र आता है कि जो फ्रेंड सर्कल था, जो बेस्ट फ्रेंड थे, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे, जिन्हें कहा ही सिद्दीक जाता था। गोया के सच्चों से दोस्ती और अपना लक़ब भी अमीन था, यानी अमानतदारी का ऐसा तस्वर था कि लोग उस वक्त भी जब रिसालत का इनकार भी करते थे ना, अमानत उस वक्त भी लिखवाते थे। फिर ये कि शुरू से मिजाज के अंदर एक संजीदगी थी और गैर संजीदा इज्तिमाद, वक्त ज़ाया करना, बहुत सारी चीज़ें मिजाज का हिस्सा ही नहीं थी। यहाँ तक कि लोगों को जब देखते थे तो हैरान भी हो रहे होते थे। और एक दफ़ा लड़कपन में ये सोचा, और वो सिर्फ एक तजस्सुस आया कि आखिर लोग क्या इंजॉय करते हैं, क्या मिलता है उनको, ज़रा जाके देखूं। और 2 दफ़ा इरादा किया, लेकिन 2 दफ़ा जो है वो नींद आ गई और ये भी ना हो सका, और आइंदा कभी इसकी ख्वाहिश भी नहीं की।
پھر اس کے علاوہ شروع سے مزاج کے اندر ایک ذمہ داری، بکریوں کا چرانا جس کے اندر انسان کی اندر بہت ساری صلاحیتیں وجود میں آتی ہیں، پھر تیر اندازی کا شوق، یعنی اس سے بھی جو لوگ اس طرح کی سپورٹس رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ ساری چیزیں صبر، تحمل، بہت ساری ایسے کریکٹرسٹکس انسان کے اندر پیدا کرتی ہیں، اور پھر معاشرے کے اندر ایک ایسا مثبت امیج بچپن سے ہی ہے کہ لوگوں کو یقین ہے کہ یہ جو بات کریں گے وہ ٹھیک ہوگی، یہ جو فیصلہ کریں گے وہ انصاف کے ساتھ ہوگا، اور یہ بہت ینگ ایج سے ہے، یہاں تک کہ ابھی ٹین ایج ہی ہے نا، 12 سال کی عمر ہے اور چچا تجارت پہ جاتے ہیں تو وہ خواہش کا اظہار کریں کہ میں بھی چلوں آپ کے ساتھ تجارت پہ، اور وہ لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے بھی لوگ کھٹک رہے ہیں، کوئی راہب ملتا ہے عیسائی اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ غیر معمولی شخصیت ہے، اور پھر حضرت ابو طالب جلدی سے گھبرا کے واپس لے آتے ہیں۔ 16 سال کی عمر ہے جو کہ ٹین ایج ہے، 16 سال کی عمر میں ایک معاہدہ ہوتا ہے جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے، جو کہ وہاں کے سارے ایسے لوگ تھے جو کہ اپنا انفلوئنس رکھتے تھے، انہوں نے ایک معاہدہ کیا، ایک ایسوسیشن بنائی کہ اس میں یہ طے کیا جائے گا کہ کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، اور اگر کسی نے ظلم کیا تو اس کو مکے میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ 16 ایئرس کی ایج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شامل تھے۔ پھر زندگی آگے بڑھتی ہے، تجارت شروع کرتے ہیں، 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کا مال لے کے تجارت کے لیے جاتے ہیں، کہ ان سے بات کرتی ہیں، حضرت ابو طالب ریکمینڈ کرتے ہیں کہ میرے بھتیجے کو بھیج دیجیے، وہ مال لیتی ہیں، اپنے غلام کو ساتھ بھیجتی ہیں، اور پھر غلام واپس آ کے رپورٹ دیتے ہیں کہ معاملات اور دیانت اور اخلاق کتنا اچھا رہا۔ اس کے بعد پھر 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ واقعہ پیش آتا ہے جو کہ 35 سال کی عمر میں ہوا تھا، کہ قبیلے میں جب خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جا رہا تھا، بارشوں کی وجہ سے اس کی ضرورت پیش آئی، تو اس کے بعد وہ حجر اسود کو واپس لگانا تھا۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون لگائے، ہر ایک چاہتا تھا کہ سعادت مجھے ملے، اور پھر یہ طے ہوا کہ جو شخص صبح سب سے پہلے داخل ہوگا اس کی بات مانی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے اور لوگ بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ بس یہ صحیح فیصلہ کریں گے، اور فیصلہ بھی کتنا اچھا کیا، ایک چادر منگوائی، سب کو کہا ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو پکڑے اور اس کے اوپر حجر اسود رکھ دیا جائے، چادر اٹھائی جائے یہاں تک کہ وہ قریب آ جائے، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے وہ پتھر لگا دیا۔ تو ایک بڑے خونریزی والے معاملے کو اپنی معاملہ فہمی سے کیسے طے کر دیا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی چیزیں تھیں جس کی بنیاد پہ بعد میں جا کے آپ کے لیے بہت آسان تھا کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ کیا تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتا ہوا دیکھا، میری شخصیت میں کچھ دیکھا، مجھے دھوکہ دیتا ہوا دیکھا۔ اپنی ذات سب سے پہلے آتی ہے کہ انسان جب دین کے لیے بھی کوئی دعوت دے نا تو انسان سب سے پہلے اپنی ذات کو بھی مضبوط کرے، ساتھ ساتھ ہمیں دونوں کام ساتھ ساتھ ہی کرنے ہوتے ہیں۔ حضرت خدیجہ سے نکاح کا جو میں نے ابھی ذکر کیا، اس میں بھی ہمارے معاشرے کے نارمز کے بہت ساری چیزیں خلاف ہیں، یعنی ہم جب سیرت میں جو نمونہ دیکھتے ہیں اس میں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون پیغام دے رہی ہیں، ہمارے یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ یہ کام لڑکے والوں نے کرنا ہے، اسلام میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام دونوں پارٹیز کر سکتی ہیں، جس کو جو مناسب لگے، خواہ وہ لڑکی والوں کی طرف سے ہوں یا لڑکے والوں کی طرف سے ہوں، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کا پیغام بھی ایسے ہی دیا۔ دوسری بات یہ کہ ایج ڈفرنس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہیں جبکہ حضرت خدیجہ 40 سال کے ہیں، لیکن اس ایج ڈفرنس نے بھی یہاں پہ میٹر نہیں کیا۔ تیسری بات یہ کہ جن خاتون سے شادی کی جا رہی ہے ان کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہے، وہ بیوہ ہیں اور ان کے 3 بچے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بیوہ کی دوسری شادی بہت بڑا ایشو ہے، جبکہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہے نا۔ اور اس کے بعد یہ کہ دونوں انتخاب کیوں کرتے ہیں، جن باتوں پہ ہم نے پہلے ہی اپنے قرآن کے سیشن میں پڑھا تھا کہ نکاح کے لیے جب منتخب کیا جائے تو کیا چیزیں دیکھی جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کی وجہ کیا ہے کہ حضرت خدیجہ طاہرہ کے نام سے منتخب تھیں اس دور کے اندر، اور حضرت خدیجہ کے انتخاب کی وجہ کیا تھی کہ ان کے غلام نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، اخلاق، دیانت، ان ساری چیزوں کی تعریف کی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ ہاں اس کردار کے شخص کے ساتھ مجھے رشتہ جوڑنا چاہیے۔ تو دونوں طرف جو انتخاب تھا اس کے ریزنز یہی تھے کہ ایک دوسرے کے کردار سے متاثر ہوئے تھے، ان ظاہری چیزوں سے نہیں جو ہمارے کرائٹیریاز ہوتے ہیں رشتہ کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد کے جو 15 سال آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کے بعد وہیں آنے کے درمیان 15 سال ہیں، اس دوران ایک بہت ہی خوبصورت مستحکم خاندان بننے لگا ہے۔ یہ خاندان بنایا ہے ایک بزنس وومن نے جو بزنس بھی کرتی ہیں لیکن وہ ہوم میکر بھی ہیں،
بہت ہی پیارے بچے جن کی بہت اچھی پرورش، جس میں بڑے بڑے ہمیں آگے جا کے مثالیں ملتی ہیں، حضرت زینب، حضرت فاطمہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2 بچوں کو زیر کفالت لیا۔ اس میں بھی رہنمائی یہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زین بن حارثہ کو، جو کہ حضرت خدیجہ لے کر آئی تھیں، ان کے بھائی کے غلام تھے، آپ نے ان کو اس حد تک کفالت میں لے لیا کہ وہ بیٹا کہلانے لگے اور اپنے گھر جانے سے انکار کر دیا۔ ان کے باپ آئے کہ اس کو واپس کر دیں، حضرت زید نے کہا نہیں، مجھے واپس نہیں جانا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، لیکن کتنا پیارا سٹیپ تھا کہ وہ چچا فائنینشلی پرابلمز کا شکار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ان سے یہ کہا کہ ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور ان کی ساری ذمہ داری اور کفالت اب ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس طرح یہ 2 جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پلنے والے افراد ہیں۔ پھر معاشرے میں ایک امیج بننا شروع ہوا، تمام لوگ ان سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے جو آپ دن اور رات کر رہے تھے، لیکن کوئی چیز مسنگ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک فیلنگ تھی کہ کچھ مسنگ ہے۔ یہ فیلنگ ہمیں بھی ہوتی ہے، ہم دنیا کے سارے معاملات چلا رہے ہوتے ہیں، دن رات، صبح شام، کام، مصروفیات، اندر ایک خالی پن کی فیلنگ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی فیل تھی جس کے لیے آپ غار حرا جاتے تھے، بیٹھتے تھے، کئی دن عبادت کرتے تھے، سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک فرشتہ آتا ہے، آواز دیتا ہے، پکارتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ آگے کیا ہوتا ہے یہاں سے ہم آغاز کریں گے اگلی کلاس میں، اور یہاں سے ہمارے اس سفر کا آغاز ہو جائے گا جب قرآن نے پہلی بار پکارا۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ سوالات آپ کو میں بھیج رہی ہوں، آپ انشاءاللہ اس کا جواب مجھے آج دے دیں گے، اور کوشش کریں گے کہ جمعرات سے پہلے دے دیں۔ یہ کلاس آپ کو ویکنڈ پہ مل ہی اسی لیے رہی ہے کہ آپ آرام سے اپنا ویکنڈ پلان کریں گے نا، اس پلاننگ کے اندر 1 گھنٹہ اس کلاس کا رکھ لیجئے گا، سننے کا، سوال سمجھنے کا اور جواب دینے کا۔ ویکنڈ پہ نہ کر سکیں، ویک ڈے میں کر لیجئے گا، منڈے ٹیوزڈے بھی آپ کے پاس ہوگا، ویڈنسڈے یا تھرسڈے تک آپ ہمیں اس کے جوابات انشاءاللہ تعالی بھیج دیں گے۔ جو حدیث آج کی ہے، وہ حدیث تو میں نے آپ ہی کو سوچ کے نکالی تھی، بلکہ ہم سب کو سوچ کے نکالی تھی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں۔ کتنے مزے کا لفظ ہے نا یہ، اللہ والے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن والے۔ قرآن والے ہی اللہ والے ہیں، اور یہی خدا کے خاص بندے ہیں۔ قرآن والے، اٹھانے والے، محبت کرنے والے، سمجھنے کی کوشش کرنے والے، زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنے کی خواہش رکھنے والے، پیغام پہنچانے والے، دوسروں تک پہنچانے والے۔ اللہ سے امید ہے کہ جب ذکر ہوگا نا قرآن والوں کا، بلکہ اللہ والوں کا، انشاءاللہ نام کہیں نہ کہیں میرا آپ کا آئے گا انشاءاللہ۔ آج کی جو سنت ہے جو زندگی کے اندر کرنی ہے، بہت آسان ہے، تھوڑی مشکل بھی لگے شاید۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے ہر ایک کو سلام کرنا ہے۔ فرمایا ہے افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو۔ سلام اصل میں سلامتی، پیس، یہ وہ میسج ہے جو اسلام کا بھی میسج ہے کہ اسلام لوگوں کے لیے سلامتی لے کر آیا ہے۔ اس سے کسی کو نقصان نہیں ہے، یہ کسی کے لیے مشکل نہیں ہے۔ جہاں جاتا ہے وہاں لوگ سلامتی، برکت، نیکی، ساری چیزیں محسوس کرتے ہیں، اور یہ سلامتی کا میسج اس ایک لفظ کے اندر بھی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لوگوں سے رابطہ بڑھانے کے لیے، محبت بڑھانے کے لیے آپ کسی کو راہ چلتے کو سلام کیجیے، وہ مسکرا دیتا ہے۔ تو اس سلام کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا۔ راستے میں اگر کوئی مل جائے سلام کرنا، بچوں کو، خواتین کو پہل کرنا، کوئی نہ بھی کرو تو پہلے سلام کر دینا۔ یہاں تک کہ کوئی آئے کہ کسی نے سلام بھیجا ہے تو اس کو یہ کہنا کہ اس کے لیے بھی وعلیکم السلام، اور تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو جو سلام لے کر آئے ہو۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، کسی کے گھر جائیں تو 3 دفعہ پکار کے سلام کرنا، تو یہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آج ہم آغاز اسی سے کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پہل کر کے سلام کریں۔ اور ہاں، ایک بات اور، ہم یہ بھی غور کریں گے کہ ہم جو سلام کرتے ہیں وہ صحیح سے ادا کرتے ہیں، یعنی واضح طور پر السلام علیکم کہتے ہیں یا نہیں۔ یہاں پہ ہمارا آج کا یہ لیسن مکمل ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے پہلی وحی سے ہمارا سفر شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ
جس نے زخم کھا کر پورا